حضرات گرامی، آپ حضرات کے درمیان اصل بیان کے لیے مدعو کیا گیا ہوں، لیکن آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اس کے تعلق سے ایک نظم ہے جو آج اس عنوان سے جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کچھ اشعار کی شکل میں بھی ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان چند اشعار کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بو بکر عمر کے ساتھ رہو، عثمان و علی کے ساتھ رہو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ حضور کا یہ ارشاد، شاعر کا یہ کلام۔ بو بکر عمر کے ساتھ رہو، عثمان و علی کے ساتھ رہو۔ اصحاب نبی یاران نبی، یاران نبی کے ساتھ رہو۔ حمد خدا بھی کرتے رہو اور نعت نبی بھی پڑھتے رہو۔ حمد خدا بھی کرتے رہو اور نعت نبی بھی پڑھتے رہو۔ مدح صحابہ کرتے رہو، یاران نبی کے ساتھ رہو۔ تم مدح صحابہ کرتے رہو، یاران نبی کے ساتھ رہو۔ بو بکر عمر کے ساتھ رہو، عثمان و علی کے ساتھ رہو۔ اصحاب نبی یاران نبی، یاران نبی کے ساتھ رہو۔ جو بغض صحابہ رکھتے ہیں ان سے رشتہ رکھنا کیا، جو بغض صحابہ رکھتے ہیں ان سے رشتہ رکھنا کیا، رشتہ ان سے توڑو تم، یاران نبی کے ساتھ رہو۔ رشتہ ان سے توڑو تم، یاران نبی کے ساتھ رہو۔ بو بکر عمر کے ساتھ رہو، عثمان و علی کے ساتھ رہو۔ اصحاب نبی یاران نبی، یاران نبی کے ساتھ رہو۔ رشتہ ان سے محکم ہو، اللہ جس سے راضی ہے،
رشتہ ان سے محکم ہو اللہ جس سے راضی ہے، خاصان خدا کے ساتھ رہو یاران نبی کے ساتھ رہو، بکر عمر کے ساتھ رہو، عثمان و علی کے ساتھ رہو، حب صحابہ دل میں ہے، بکر کو دولت کیا کم ہے، حب صحابہ دل میں ہے، بکر کو دولت کیا کم ہے، اس کا کہنا اتنا ہے یاران نبی کے ساتھ رہو، بکر عمر کے ساتھ رہو، عثمان و علی کے ساتھ رہو، دین کا پرچم لہرایا، طاغوت منہ کے بل آیا، دین کا پرچم لہرایا، طاغوت منہ کے بل آیا، اس کام کو کس نے دکھلایا، یاران نبی کے ساتھ رہو، بکر عمر کے ساتھ رہو، یاران نبی کے ساتھ رہو، اصحاب نبی یاران نبی یاران نبی کے ساتھ رہو، حب صحابہ حب نبی، بغض صحابہ بغض نبی، حب صحابہ حب نبی، بغض صحابہ بغض نبی، ارشاد ہے کس کا یاد کرو، یاران نبی کے ساتھ رہو، ارشاد ہے کس کا یاد کرو، یاران نبی کے ساتھ رہو، بکر عمر کے ساتھ رہو، عثمان و علی کے ساتھ رہو، معصوم نبی کی ذات ہے بس محفوظ، مگر اصحاب بھی ہیں، معصوم نبی کی ذات ہے بس محفوظ، مگر اصحاب بھی ہیں، اس کے سوا تم کچھ نہ سنو، یاران نبی کے ساتھ رہو، بکر عمر کے ساتھ رہو، عثمان و علی کے ساتھ رہو، اصحاب نبی یاران نبی یاران نبی کے ساتھ رہو۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وأيضا قال تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فقد أحبني ومن أبغضهم فقد أبغضني ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ الترمذی۔ حضرات علماء کرام، صدر اجلاس، تمام دینی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا ہم لوگوں پر بڑا احسان اور بڑا ہی کرم فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک ایسا دین عطا فرمایا جو تمام ادیان میں اور تمام مذاہب میں منفرد، بااصول، کامل و مکمل اور جامع دین عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے
اس دین کے کامل ہونے کا اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا جس دین کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جس دین کی بنیاد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے پڑی تھی، وہ دین، وہ مذہب آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ ہوا۔ وہ کون سا دن تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان اللہ رب العزت نے اس دین کے کامل ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ دین کمپلیٹ ہو گیا، اور کمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دین میں کچھ اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس دین میں اب کچھ گھٹایا بھی نہیں جا سکتا، نہ اس میں کم کرنے کی گنجائش ہے اور نہ اس میں کچھ اضافہ کرنے کی گنجائش ہے۔ کمپلیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ ایک گلاس میں آپ نے پانی لیا اور اس گلاس کو مکمل آپ نے بھر دیا، اور اتنا بھر دیا کہ اب اس میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ گلاس مکمل بھر چکا ہے۔ اس میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں ایک قطرہ ڈال دیا جائے۔ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس بھرے ہوئے گلاس میں اگر ڈالا جائے گا تو گلاس کے کسی نہ کسی کونے سے پانی کے قطرات گرنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس گلاس کے کمپلیٹ ہونے کا مطلب اور مفہوم ہم سب بہت اچھی طرح جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو کامل بتایا، کمپلیٹ بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دین میں باہر سے کوئی چیز داخل نہیں کی جا سکتی ہے، اور یہ دین باہر سے کوئی چیز اگر کوئی داخل کرنا بھی چاہے تو یہ دین اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے، اور جو کچھ اس دین کے اندر ہے اس سے کچھ کم بھی نہیں کر سکتے، اس میں سے کچھ گھٹا بھی نہیں سکتے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کامل کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما کر رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے یہ دین کامل بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ اب جتنے بھی آئیں گے وہ اس دین کی تشریح کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اس کو کھولیں گے، اس کو سمجھائیں گے۔ اس کھولنے کو اضافہ نہیں کہا جاتا۔ کسی مبہم بات کو کھولنا، اس کی توضیح کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کے اندر کے معانی کو باہر نکال کر اس کو سمجھانا اور عوام کے درمیان اس بات کا چرچا کرنا، یہ دین میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس دین کامل کی تبیین اور اس کی توضیح اور اس کی تشریح ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ اندازہ کیجئے، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے
رہوں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. کوئی ایسا عمل بتائیے, کوئی ایسا نسخہ دیجئے, کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے, میں ساری زندگی اس بات پر عمل کرتا رہوں گا اور اس کے نتیجے میں مجھے جنت حاصل ہو جائے. آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی سے بولو میں نے ایمان لایا اور اسی پر تم استقامت اختیار کرو, اسی پر جم جاؤ. اتنی سی بات آپ نے بتائی. کیا ساری بات واضح ہو گئی اس میں؟ فرمایا قل آمنت باللہ, بولو میں نے اللہ پر ایمان لایا, اور فرمایا تم اس پر جمے رہو. اب بہت آسان بات ہو گئی. اب ہر آدمی کہے آمنت باللہ کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا اور بس میں اسی پر جمع ہوا ہوں. اب کوئی یہ کہے کہ نبی نے تو اتنا آسان نسخہ بتا دیا جنت جانے کے لیے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد اسی عقیدے پر جمے رہو. نہ اس میں نماز کا حکم, نہ اس میں روزے کا حکم, نہ اس میں زکوٰۃ کی تفصیل, نہ اس میں روزے کے احکامات, نہ اس میں دیگر احکامات شریعہ کی تفصیل ہے. اب کوئی آدمی کہنا چاہے کہ میں نماز کیوں پڑھوں, میں حج کیوں کروں, میں روزہ کیوں رکھوں, میں زکوٰۃ کیوں دوں, میں خیر و خیرات کیوں کروں, اس لیے کہ نبی نے اس کا کہاں حکم دیا. صحابی نے سوال کیا تھا ایسا عمل بتا دیجئے کر لوں جنت میں چلا جاؤں. نبی نے کہا آمنت باللہ, کہو آمنت باللہ. میں نے کہہ لیا آمنت باللہ تو اب تو جنت کا دروازہ کھل جانا چاہیے ہمارے لیے. اب کیا ضرورت ہے نماز کی. لیکن علماء یہاں پر موجود ہیں. میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی, گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم اگر اتنی ہی بات ہوتی تو پھر اتنے مجاہدات کی ضرورت بھی کیا تھی. معلوم ہوا تفصیل کی ضرورت ہے, تشریح کی ضرورت ہے, اس کی ڈیٹیل جاننے کی ضرورت ہے, اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے. آمنت باللہ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عمل کچھ نہیں کرنا, صرف اللہ کی ذات واحد پر ایمان لے آنا. امات آئیں گے اللہ کی طرف سے, جو جو باتیں ہم سے کہی جائیں گی ہم ان تقاضوں پر بھی عمل کریں گے. ان تمام تقاضوں کو پورا کیے بغیر آمنت باللہ کافی نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلمات میں سے ہیں. آپ نے شارٹ میں ایک بات کہی ہے, لیکن خدا کی قسم ساری زندگی بلکہ قل آمنت باللہ اس کی پوری تشریح قرآن ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستو, اللہ تعالی نے ہم سب کو جو دین عطا فرمایا وہ دین انتہائی کامل. 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو دین میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا کیا میں نے وہ دین تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی, صرف یہی نہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا, اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے اس دین کا حق بھی ادا کیا. آپ نے اس دین کا مکمل طور پر اس دین کو ہمارے سامنے پیش کیا, اور صرف کہہ کر پیش نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنی زندگی کا عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے. آپ نے اس دین کا حق ادا کر دیا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 مرتبہ شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ جو دین تو نے مجھ کو دیا تھا اس دین کو لے کر آیا اور میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، یہ سارے تیرے بندے اس بات کی شہادت دے رہے ہیں، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تے نے دین کا حق ادا کر دیا ہے، اس بات پر اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہا، اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہا۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، فرمایا سنو جب میں یہ دین تم تک پہنچا چکا ہوں، جب اللہ کا لایا ہوا سارے احکامات کا خزانہ تم کو دے چکا ہوں، اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آیا ہے سارے حکم میں نے کر کے تم کو بتا دیے، اور میں نے اس دین کا اگر حق تم تک پہنچا دیا ہے تو میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو ان تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں۔ جو موجود تھے ان کو کہا گیا شاہد، جو غیر موجود تھے ان کو کہا گیا غائب۔ اے حاضرین، اب ذمہ داری ہے تمہاری کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین کو تم پہنچاؤ۔ معلوم ہوا دین ڈائریکٹ نہیں پہنچتا ہے، دین تو واسطے سے آتا ہے۔ دنیا کا نظام، خدا بند قدوس کا نظام بھی یہی ہے، حالانکہ اللہ چاہے وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا، اگر اللہ کسی چیز کے بارے میں چاہے کہہ دے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس قدرت کے باوجود دنیا کے اندر تمام چیزوں کو بتدریج واسطہ در واسطہ دنیا میں بھیجا۔ تو نبی علیہ السلام نے واسطہ در واسطہ اس دین کو پہنچانے کا حکم فرمایا۔ حاضرین کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو ان تک پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں موجود نہ ہونا 2 طریقے سے ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو دنیا میں آ چکے ہیں، دنیا میں زندہ ہیں، لیکن آج کے اس مجمع میں موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، تو یہ دین ان کو بھی پہنچانا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی پہنچانا ہے جو دنیا میں ابھی آئے نہیں، جس کا وجود دنیا میں نہیں ہے۔ ہم آپ موجود تھے اس وقت میں جب حضور یہ حکم دے رہے تھے، سیکر کے لوگ وہاں موجود تھے؟ کوئی وہاں موجود ہم میں نہ تھے۔ تو ہمارے لیے یہ بات کہی گئی قیامت تک کے آنے والے سارے غائبین ان تک یہ دین پہنچایا جائے۔ یہ ذمہ داری کس کی؟ ابھی صحابہ کی یہ ذمہ داری ہے، چونکہ وہی شاہد ہے۔ اب جس کے پاس یہ دین پہنچے گا وہ مثل شاہد ہوں گے، وہ شاہد کی طرح ہوں گے۔ اب اس کی بھی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جس کو یہ دین پہنچے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو ان تک پہنچائے جس تک ابھی دین پہنچا نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر ان الفاظ میں ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر کسی کو تم میں سے ایک آیت کا ہی علم ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس بات کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین کو غائبین تک پہنچاؤ، تو غائبین تک پہنچانا یہ کام ہے صحابہ کا۔ اب جس تک وہ دین پہنچ رہا ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے اس دین کے پیغام کو ماننا۔ کیوں بھائی؟ ارے کوئی چیز پہنچائی جائے، آپ کو 100 روپے کا نوٹ پہنچاؤں تو آپ کیا کرو گے؟ اس 100 کے نوٹ کو محفوظ کرو گے
رکھ لو گے آپ شوق سے، صاحب شکریہ آپ نے مجھے 100 کا نوٹ دیا، تو نوٹ مل جائے تو شکریہ، اور دین مل جائے تو ڈائریکٹ ہی لیں گے ہم۔ میرے بھائیو، دین ڈائریکٹ آیا ہی نہیں، یہ قرآن بھی ڈائریکٹ نہیں آیا، یہ غلط نظریہ ہے۔ دین کو ہم ڈائریکٹ نبی سے لیں گے، اللہ کا ضابطہ ہی نہیں ہے ایسا۔ انسان آیا ہے واسطے سے، قرآن آیا ہے واسطے سے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو احد پہاڑ کے اوپر نہیں اتارا، کسی پتھر پہ نہیں اتارا، کسی ٹیلے پہ ڈائریکٹ نہیں اتارا، پیغمبر پہ ڈائریکٹ نہیں اتارا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ نے بھیجا ہے تو ڈائریکٹ نہیں بھیجا ہے، بلکہ درمیان میں جبرائیل امین کا واسطہ۔ کلام خدا کا ہے، کلام اللہ کا ہے، لیکن اللہ بھی اپنا کلام اگر چاہتا ڈائریکٹ نبی کے سینوں میں ڈال دیتا، نبی کے زبان پر اس کو جاری کروا دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام کو واسطے سے اتارا ہے۔ جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، جبرائیل امین نے نبی کو دیا ہے، نبی نے قرآن صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے قرآن تابعین کو دیا ہے، تابعین نے قرآن تبع تابعین کو دیا ہے، سینہ بسینہ، سینہ بسینہ، زمانہ در زمانہ، قرن در قرن، ملک در ملک، قرآن آج ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے بغیر قرآن کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر درمیان سے واسطے کو ختم کر دیا جائے، اگر درمیان میں آنے والے شخصیات کو اگر شک کی نظر سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس دین کی بنیاد میں جب اس دین کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کن لوگوں کے درمیان آئے تھے؟ سیکر والوں کے درمیان آئے تھے، محلے قریشیان والوں کے درمیان آئے تھے، کس کے درمیان آئے تھے؟ ابو بکر و عمر کے درمیان آئے تھے، عثمان و علی کے درمیان آئے تھے، صحابہ کرام کے دور میں یہ قرآن آیا تھا۔ تو اس قرآن کے اولین مخاطب، اس قرآن نے سب سے پہلے متوجہ کیا، یا ایھا الذین آمنو، کون لوگ مراد ہوتے تھے؟ اے ایمان والے۔ کن کو بلایا جا رہا ہے؟ کن کو پکارا جا رہا ہے؟ راجستھان کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے صحابہ، اے ایمان والے، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ دیکھیے صحابہ متوجہ ہو رہے، صحابہ پر یہ احکامات آ رہے ہیں، اور صحابہ کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کا دین پوری کائنات میں صحابہ کے واسطے سے ہی دنیا میں دین پھیلا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے جس دین کامل کو بھیجا ہے، اس دین کامل کو سمجھانے کے لیے اس کا ایک استاذ بھی بھیجا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی بعثت معلما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے سمجھانے والے استاذ، سارے عالم کے، پوری کائنات کے معلم۔ آپ معلم کائنات ہیں، سارے انسانوں کے استاذ ہیں۔ دنیا میں آج جتنے بھی مذاہب ہیں، اس زمانے میں بھی جتنے مذاہب تھے، اور قیامت تک دنیا میں جتنے مذاہب آئیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمیت ہر ایک کے لیے عام ہے۔ سب کے معلم، سب کے استاد۔ رسول اللہ نے جو دین سمجھایا ہے، صحابہ نے وہی دین سمجھا۔ اگر استاد اکیلا ہو، کوئی پڑھنے ہی والا نہ ہو، تو کوئی اسکول چلے گا بھائی؟ کوئی مدرسہ چلتا ہے؟ ارے ایک آدمی یہاں تقریر کرنے والا ہو اور سننے والا کوئی ہو ہی نہیں، جلسہ ہو جائے گا؟ خالی امام صاحب رہے اور مقتدی سب غائب ہو جائیں، جماعت والی نماز ہو جائے گی؟
معلوم ہوا امام اور مقتدی کا رشتہ چولی دامن کا. معلوم ہوا کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی ایسے ہی مضبوط ہے. استاد بغیر شاگرد کے نہیں پہچانا جا سکتا اور شاگرد کے بغیر بھی استاد کی استادی کام نہیں آ سکتی ہے. لازم و ملزوم ہے. اگر استاد ہے تو اس کے کوئی شاگرد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی بعثت معلما. اور اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے فرمایا ایک ایسا رسول تمہارے درمیان بھیجا گیا جو رسول تمہارے قلوب کو پاک کرتا ہے, جو تمہارے قلوب کو پاک کرے گا. کس بات سے؟ غلط نظریے سے, غلط عقائد سے, رسم و رواج سے, آباء و اجداد کے رسومات جاہلیہ سے اور کفریہ عقیدوں سے تمہارے قلوب کو پاک کرے گا, صاف کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا. کون سی کتاب؟ میتھمیٹکس کی, سائنس؟ کون سی کتاب کی تعلیم دے گا؟ قرآن مجید کی تعلیم دے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور حکمت اور دانائی کی بات بھی بتائے گا. یہاں حکمت سے مراد علماء مفسرین فرماتے ہیں سنت نبی. نبی اپنی سنت بھی بتائے گا, نبی اپنا طریقہ بھی بتائے گا. وہ نبی جو تمہارے قلوب کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے, تمہارے عقیدوں کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے, تمہاری زندگی کے سارے اعمال کو سنوارنے اور بنانے کے لیے بھیجا ہے, اور تمہیں سنت بتانے کے لیے اور کتاب کے احکامات بنانے کے لیے بتانے کے لیے بھیجا ہے. معلوم ہوا کہ کتاب بھی آئی اور کتاب کے ساتھ استاد بھی آیا. استاد کے بغیر کتاب سمجھ میں آتی ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ہی بخاری سمجھیں گے. استاد کی کیا ضرورت ہے؟ اردو میں بخاری کا ترجمہ, مسلم شریف کا ترجمہ اردو زبان میں, ہندی زبان میں, بنگالی زبان میں, اور راجہ کون کون سی لینگویج میں ترجمے ہو گئے. کہتے استاد کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ڈائریکٹ نبی کی سنت کہ صحابہ کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر صحابہ نہیں مانتے تو خدا کی قسم تمہارے پاس حدیث کا کوئی ذخیرہ بھی نہیں ہے. ہر حدیث کے سرے پر, ہر حدیث کے شروع میں کبھی آتا عن ابی ہریرہ, تو ابو ہریرہ نے فرمایا. ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے, تو ابو ہریرہ کس کا نام ہے؟ کون ہے وہ؟ صحابی رسول ہیں. کوئی حدیث نہیں مل سکتی جس کے سرے پر کوئی صحابی نہ بیٹھے ہو, اور اگر اس سرے پر کوئی صحابی نظر نہیں آتے تو تابعین تک وہ روایت موقوف ہو جاتی ہے کہ یہی ٹھہر جاؤ. آگے راوی کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے. علماء کرام جانتے ہیں کہ حدیثوں کے لیے ضابطے بنائے گئے, اصول بنائے گئے. حدیث صحیح, حدیث ضعیف, حدیث مرسل, حدیث منقطع, حدیث معضل, حدیث حسن لذاتی, حسن لغیری, شاذ, متروک, نہ جانے کتنے اقسام ہیں حدیثوں کے. لیکن سنت کی کوئی تقسیم نہیں. سنت تو سنت ہے, ڈائریکٹ کی والی بات ہے. خدا کی قسم کوئی بھی ڈائریکٹ نہ تو نبی کو پا سکتا ہے, نہ نبی کے بغیر کوئی خدا کو پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے متعارف کرانے کے لیے واسطہ اللہ نے بھیجا پیغمبروں کا. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے درمیان میں واسطہ بنایا. کس کے درمیان کا واسطہ؟ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کا واسطہ پیغمبر ہے. پیغمبروں نے اللہ کی ذات کا پرچار کیا لوگوں میں.
اللہ کی قدرت کو سمجھایا، اس کی وحدانیت کو بتایا. لوگوں نے اللہ کو پہچانا تو کس کے ذریعے سے پہچانا؟ نبیوں کے ذریعے سے پہچانا. خدا کی قسم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترین استاد ہیں. اور جب آپ استاد ہیں تو آپ کے شاگرد کون ہیں؟ آپ نے کس کو سکھایا؟ آپ نے کس کو بتایا؟ آپ سے فیضیاب کون ہوا؟ کس نے نبی کی سنتوں کو دیکھا؟ نبی کے لیل و نہار کو کس نے دیکھا؟ نبی کے اسفار کو کس نے دیکھا؟ نبی کے حضر کو کس نے دیکھا؟ نبی کے سفر کو کس نے دیکھا؟ نبی کے وضو کو کس نے دیکھا؟ نبی کلی کرتے ہیں، کتنی بار کلی کرتے ہیں، کس نے دیکھا؟ نبی استنشاق کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کتنی بار ڈالتے ہیں، کس نے دیکھا؟ آپ نے سر کا مسح کیا، پورے سر کا مسح کیا، ایک بار کیا، 2 بار کیا، 3 بار کیا، چوتھائی سر کا مسح کیا، کس نے دیکھا؟ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ کس طریقے سے پڑھا؟ کتنی دیر تک پڑھتے رہے؟ کیا ادا تھی آپ کے پڑھنے کے؟ کس نے دیکھا؟ خدا کی قسم کیا سیکر والوں نے دیکھا؟ بولو کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا. صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کے نماز کو دیکھا، میں نے نبی کے طریقے وضو کو دیکھا، میں نے نبی کو سوتے ہوئے دیکھا، میں نے نبی کو جاگتے ہوئے دیکھا، میں نے نبی کو چلتے ہوئے دیکھا، میں نے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا، میں نے نبی کو نہ جانے کتنے حسین حسین طریقوں میں آپ کو مشغول پایا. تو یہ ساری باتیں نبی کی ساری زندگی اگر دیکھنی ہو صحابہ کے بغیر دیکھی نہیں. نبی کے ساری زندگی کا پردہ، اس کی روشنی اور اس کا عکس اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کرام ہیں. صحابہ کے بغیر نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے، صحابہ کے بغیر نہ حدیثیں ہمارے پاس ہو سکتی ہیں، نہ صحابہ کے بغیر نبی کی زندگی کو ہم پہچان سکتے ہیں. یہ صحابہ کون تھے؟ خود آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی اختارن. رسول پاک فرماتے ہیں مجھ کو اللہ نے ساری نبیوں میں، سارے نبیوں کا سردار بنانے کے لیے، سارے نبیوں میں مجھ کو اللہ نے چنا، چھانٹا، منتخب کیا. وختار علی اصحابی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے، میرے تبلیغی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جس مقصد سے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور جس دین کامل کو میں لے کر آیا ہوں، یہ دین اور اس دین کا پیغام 4 دانگ عالم میں پھیل جائے اور اس کی محنت ساری دنیا میں عام ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو چنا. ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھ کو بھی چنا اور اللہ نے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی بھی سارے نبیوں میں چھانٹے ہوئے ہیں اور صحابہ ساری انسانیت میں چھانٹے ہوئے ہیں. صحابہ بھی چھٹا ہوا ہے، منتخب ہے، سب سے فائق ہے، سب سے ممتاز ہے. اللہ نے چھانٹا ہے نبی کے لیے. خود نبی کے چاہنے والوں میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے. سفر میں جا رہے ہیں تو آپ حضور کا تکیہ لیے جا رہے ہیں. آپ کو صاحب النعلین کہا جاتا ہے، آپ کو صاحب السواک کہا جاتا ہے. تکیہ والے، مسواک والے، نبی کے قدموں کے جوتیاں اٹھانے والے صحابی، یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دبلے پتلے، ناٹے قد کے ہیں. ایک موقع پر
حضرت عبداللہ بن مسعود ایک درخت پر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے. ہوا چل رہی تھی, پنڈلی صاف نظر آ گئی تو جو صحابہ موجود تھے دیکھ کر ہنسنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو, کیا بات ہو گئی؟ کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی دیکھ کر ہنسی آ گئی. سنو, اس صحابی رسول کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کو دیکھ کر ہنستے ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے قیامت کے دن میزان عدل پر جب ان کے دونوں پنڈلیوں کو ترازو پہ رکھا جائے گا تو احد پہاڑ بھی ہلکا پڑ جائے گا. یہ وہ خوش نصیب صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا شاندار مشورہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جس کو سنت والی زندگی گزارتی ہو, سنت والی زندگی, ایک زندگی ہے حدیث والی, حدیث والی زندگی یا سنت والی زندگی. حدیث الگ چیز ہے اور سنت ایک الگ چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تم میں سے جو آدمی سنت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو فرمایا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ. جو اس دنیا سے سنت والی زندگی گزار کر چلے گئے بس ان کی زندگی اختیار کر لو, ان کی فضیلت کو پہچان لو اور ان کے راستے کی پیروی کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو دنیا سے گزر گئے حالت ایمان پر گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بعض لوگوں کے جنازے میں خود شریک رہے ہیں تو ان کا طریقہ تمہارے کامیابی کا بہترین طریقہ ہے. اس لیے تم سنت والی زندگی اختیار کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمایا تھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی بھی سارے نبیوں میں چھانٹے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ بھی چھانٹے ہوئے. ان کی طرف سے خوب ستائے گئے ہیں, ظلم ڈھائے گئے ہیں, ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے. ذرا سوچو سیکر والو, میرے بھائیوں, کیا تم اپنا گھر اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ ایک مہینے کی تشکیل ہوتی ہے تو فکر ہوتی ہے میرا گھر کا نظام کیسے چلے گا. 4 مہینے کے لیے تشکیل ہوتی ہے تو بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے ماں باپ کا کیا ہوگا, ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا, ہمارے مکان کا کیا ہوگا, ہماری بیوی کا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. کیوں؟ ان سب کا رب میں رب ہی چلا جائے گا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جبکہ یہ بات طے ہے کہ 4 مہینے میں واپس آنا ہے, 1 مہینے میں واپس آنا ہے. واپسی کی ٹکٹ کنفرم لے کر ساتھ جا رہے, کنفرم ٹکٹ واپسی کا. حالانکہ کنفرم ہے, آ سکتے ہیں کیا؟ اللہ چاہے گا تو واپس آ جائیں گے اور اللہ نہ چاہے گا تو ٹکٹ آ جائے گا لیکن آپ ادھر ہی رہ جائیں گے. ٹکٹ کنفرم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے کنفرم ہو جائے تب کنفرم ہونا ہے. تو میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, صحابہ کرام نے سنگین حالات میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا, جان کے ساتھ, مال کے ساتھ. گھر چھوڑنے کی نوبت آئی, گھر چھوڑ دیا, باغات چھوڑنے پڑے, سارے کاروبار, سارا سب کو چھوڑ کر بے یار و مددگار جا رہے ہیں. کفار مشرکین ہنس رہے ہیں, دیکھو بے وقوف, محمد کی بات میں سب پاگل ہو گئے. بھلا بتاؤ, گھر چھوڑ رہے ہیں, بیوی بچے چھوڑ رہے ہیں, کاروبار چھوڑ رہے ہیں, بزنس چھوڑ رہے ہیں, باغات چھوڑ رہے ہیں, عزیز و اقارب چھوڑ رہے ہیں, رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں, سارا یارانہ دوستانہ چھوڑ کر محمد کی باتوں میں چلے گئے. ان کو کون پوچھے گا؟ اس کی دنیا میں کیا حیثیت بنے گی؟ لیکن جب صحابہ نے نبی کے حکم پر اللہ کے منشے کے مطابق اپنا گھر چھوڑا, کاروبار چھوڑا, بزنس چھوڑا,
खुदाबंद कुद्दूस ने उनके इंतजाम का भी इरादा कर लिया। उधर अंसारी सहाबा इस्तकबाल के लिए खड़े, वेलकम वेलकम, आइए आइए, आप घर छोड़कर आए हो, घर मौजूद है, बीवी छोड़कर आए हो, ये हमारी बीवियां मौजूद है, जो पसंद आ जाए उसको तलाक दे दूंगा, बीवियां ले लीजिए, बिजनेस छोड़कर आए हो, आओ मेरे कारोबार में शरीक हो जाओ, माल छोड़कर आओ, आओ तुम्हें माल तुम्हें देता हूं, तुम मक्का छोड़कर आए हो, मदीने की सरजमीन तुम्हारे कदमों के नीचे। सहाबा ने उधर छोड़ा, इधर आबाद किया। मक्के वाले क्या करें, कौन पूछेगा इनकी क्या हैसियत बनेगी, लेकिन यह उनके नफ्स का धोखा था। उन सहाबा किराम की हैसियत वो बनी कि अल्लाह तबारक व तआला ने देख लिया, जांच लिया, परख लिया, ठोक बजा के देखा। ठोक बजा के जांचते हैं ना, मटका लेते, मटके का दिन आ रहा है, मटका पानी रखने के लिए घड़ा, कहते भाई साहब ये मटका कितने का है, 50 रुपये। ठोकते, बजाते हैं, खन खन की अगर आवाज आ रही, हाँ एक नंबर है, फट से 50 रुपये देकर मटका अपने घर में ले आते। कहां रखते हैं उसको, कहां रखते हैं उस मटके को? अरे मिट्टी है, मिट्टी कहां रखा उसको? ऊंची जगह पर रखा, एहतराम के साथ रखा। क्यों? पैसा लगा है इसमें, जांच के लिया है, परख के लिया है। खुदा की कसम अल्लाह ताला ने सहाबा को जांचा, परखा, हालात पैदा किए, लेकिन कोई भी मैदान ऐसा नहीं छूटा जहां सहाबा किराम ने अपनी जान का नजराना, माल का नजराना, अपनी जिंदगी की कुर्बानी पेश करने में पीछे रह गए हो। कोई एक वाकया नहीं मिल सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इनके कुलूब को जांचा, इनके कुलूब को परखा, अल्लाह ने इन पर एतमाद किया, अल्लाह ने सहाबा पर भरोसा किया, नबी को भरोसा सहाबा पर, सहाबा को भरोसा नबी पर, अल्लाह को भरोसा सहाबा पर, सहाबा का भरोसा अल्लाह के ऊपर। इसलिए अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सीकर वालों के लिए यह आयत नाज़िल हुई है। बोलो, किसके लिए आयत नाज़िल हुई? अल्लाह कह रहे हम राजी हो गए इनसे। अच्छा भाई, एक बात बताओ, ये कुरान की आयत तो नाजिल हुई, लेकिन ये कुरान पहले कहां था? इस दुनिया में आने से पहले कहां था? इस कुरान का एड्रेस मालूम है? इसका असली ठिकाना कहां है? लौहे महफूज। अल्लाह का ये कलाम लौहे महफूज में कब से था? दुनिया बनने से पहले, आसमान बनने से पहले, सूरज बनने से पहले, शम्सो कमर बनने से पहले, हवा बनने से पहले, दुनिया की ये सारी चीजें, हत्ता के इंसान की तख्लीक से पहले अल्लाह ने लौहे महफूज में इस कुरान को रखा। तो इस कुरान में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ये आयत थी कि नहीं थी? सहाबा मौजूद भी नहीं, अभी दुनिया बनी ही नहीं तो सहाबा कैसे बन जाएंगे? सूरज बना ही नहीं, सितारे बने नहीं, जमीन बनी नहीं, हवा बनी नहीं, दुनिया की कोई चीज अभी दुनिया वजूद में नहीं आई है। लेकिन रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का ऐलान लौहे महफूज में कुरान में पहले से लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम है, अल्लाह खबीर है, अल्लाह अपने इल्म से जानता था। मैं अपने नबी के लिए जिन जिन लोगों को चुनूंगा, मुंतखब करूंगा, वो ऐसे नुफूस कुदसिया होंगे जो दीन इस्लाम के हर तकाजे पर पूरे उतरेंगे, और मैं उनसे राजी अभी से हूं, एडवांस राजी। आज कुछ लोग हैं, हम नाराज, हम राजी नहीं, अल्लाह राजी रहे और अल्लाह कुरान में कहे रज़ी अल्लाहु अन्हु, लेकिन हम तो सहाबा से राजी नहीं है। क्यों? सहाबा फासिक भी थे, नाउज़ुबिल्लाह, सहाबा ने गलतियां की, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह को पता नहीं था कि ये क्या करे, सहाबा में इख्तिलाफ होगा, अल्लाह को पता नहीं था, अल्लाह को पता था। अल्लाह जानता है
کہ ایسا ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس قرآن کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن میں لکھ چکا ہے، قرآن میں کہہ چکا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ابھی ان کے قلوب کو جانچا بھی نہیں تھا، ان کے قلوب کو پرکھا بھی نہیں تھا، ان کو ابھی کسوٹی پر رکھا بھی نہیں گیا تھا، اللہ نے اس کو پہلے ہی اعلان کر دیا، ایڈوانس سے اعلان ہو چکا ہے۔ اب اللہ اگر راضی صحابہ سے، صحابہ راضی اللہ سے، نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی صحابہ سے، صحابہ اپنے نبی سے راضی، اب ہم اور آپ اگر صحابہ سے ناراض ہو کے بیٹھے تو ہمارا ہی بگڑے گا، ان کا تھوڑے بھی کچھ بگڑے گا۔ ستیہ ناس اپنا ہی ہوگا، ان کا نہیں ہوگا۔ وہ تو جیت کے چلے گئے، وہاں تو ایڈوانس بکنگ ہے، ان کی رضامندی کا اعلان پہلے ہو چکا ہے۔ اب اللہ نے یہ فرمایا کہ اے دنیا کے انسانوں، میں اس طبقے کے حق میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعلان کر چکا ہوں، اب کان کھول کر تم سنو۔ اگر تم کو چاہیے کامیابی، اگر تم چاہتے ہو سرخرو ہونا، تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب سنو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ جب علم واضح ہو کر آ چکا تو اب دلوں میں تنگی کس بات کی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر اعتماد ہے تو ہمارا دل تنگ کیوں ہے؟ ہمارے دلوں میں بدبختی کیوں گھسی ہوئی ہے؟ ہم کیوں صحابہ سے بغض دلوں میں پالے ہوئے ہیں؟ سنو، آقا مدنی نے صاف فرمایا من احبہم فقد احبنی، جس نے میرے صحابہ سے محبت کیا، یہی علامت ہے مجھ سے محبت ہونے کی۔ میرے صحابہ کے بغیر اگر مجھ سے کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند کرتے ہیں وہ بھی پسند آنے چاہیے۔ آپ کی بیگم صاحبہ آپ کو پسند ہے، ہر ایک کو پسند ہے، لیکن آپ کی بیگم صاحبہ کی کچھ سہیلیاں ہیں، بچپن کی دوست، بچپن کے دوست، بچپن کی سہیلی ہے، آپ کے گھر آتا ہے تو کیا جھاڑو لے کر تیار ہو جاتے ہیں؟ بھاگو نہیں، کہتا ہے چونکہ یہ میری بیوی کی سہیلی ہے، ان کے دوست ہیں، تو آپ کے گھر جب وہ آتی ہیں تو آپ اپنی بیوی کے مہمان کو آپ اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ یہی ضابطہ ہے آج بھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی یقینی طور پر وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہے خدا کی قسم اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے من احبہم فقد احبنی، جو ان میں سے صحابہ سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کیا، ومن ابغضہم فقد ابغضنی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور مجھ سے بغض رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بات کہے ہمیں صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ گویا کہہ رہا ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت خطرناک بات، اس لیے شروع ہی میں کہا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ڈرایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ، اصحابی، صحابہ کی نسبت حضور اپنی طرف کرتے۔ آپ کے علاقے کے ایک معزز آدمی، جس آدمی کی ہر آدمی عزت کرتا ہے، ان کا ایک چہیتا بیٹا ہے، اگر کوئی سماج کا آدمی اس بچے کو مار دے تو کہتے ہیں ارے تمہاری آنکھ میں اتنی بھی شرم نہیں ہے، تم نے اتنا بھی لحاظ نہیں رکھا، ارے کس کا بیٹا تھا؟ میرا بیٹا، میرے بیٹے کو تم نے مار دیا، میرے بیٹے کو تم نے ڈانٹا۔ خدا کی قسم، لوگوں جتنے محبت تمہیں اپنے لخت جگر بیٹوں سے ہے، اس سے کہیں زیادہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے محبت تھی، کہیں زیادہ۔ اس لیے کہ ہر مشکل گھڑی میں صحابہ نے آپ کا ہاتھ بٹایا، آپ کا ساتھ دیا، اپنی زندگی کو بظاہر دنیا والوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو اجاڑ دیا ہے نبی کی خدمت کے لیے، نبی کی بات کی، نبی کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ اس لیے صحابہ کے بغیر نبی کو نہیں پا سکتے، صحابہ کے بغیر حدیثیں نہیں مل سکتی، صحابہ کے بغیر نبی کا طور و طریقہ نہیں مل سکتا، صحابہ کے بغیر قرآن نہیں مل سکتا۔ صحابہ کو غلط کہنے سے بچو۔ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ اللہ میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے، لوگوں دیکھو صحابہ سے اللہ محبت کرتا ہے، اے لوگوں دیکھو صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ خبردار خبردار، تم اپنی عاقبت کو برباد مت کر لینا، تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میرے صحابہ ہیں۔ جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس نے مجھ کو گالی دیا، جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھ کو اس نے تکلیف پہنچایا۔ فرمایا آپ نے وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے ان کو ایذا اور تکلیف پہنچائی، جس نے ان کو بدعتی قرار دیا، جس نے ان کو گمراہ بتایا، گویا کہ اس نے مجھ کو بدعتی کہا، گویا اس نے مجھ کو بددین کہا، گویا اس نے مجھ کو گمراہ بتایا۔ تو صحابہ کو گمراہ بتانا، صحابہ کو بدعتی کہنا، صحابہ کو بددین کہنا، خدا کی قسم یہ الزام نبی پر بھی جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ کون سی گالی؟ ارے سڑکوں والی گالی نہیں، بڑوں کے لیے سڑک والی گالی نہیں دی جاتی، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے شان کے خلاف کوئی بات کہہ دینا، یہ اتنے ہی بڑے کی ان کے درجے کے حساب سے وہ گالی ہو جاتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی صحابی کے لیے یہ بات کہہ دی جائے کہ وہ بدعتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ جماعت تراویح کی جو منتشر ہو رہی تھی سب کو اکٹھا کر دیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے، پوری جماعت بن گئی مسجد نبوی میں، اور جب سے جماعت ہونے لگی آج تک وہ جماعت ہو رہی ہے۔ کتنی رکعت ہو رہی ہے؟ 20 رکعت ہو رہی ہے۔ کتابوں کے حوالے دیتے دیتے تھک گئے، زبانیں گھس گئی، اب بچی کیا تھی؟ آنکھیں۔ لیکن ٹیلی ویژن میں ڈانس دیکھتے 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 آنکھیں بھی اندھی ہو گئی۔ اب آنکھوں سے کے سامنے اگر کوئی چیز ہے تو وہ چیز بھی نظر نہیں آتی۔ حرمین میں کتنی رکعت نماز تراویح ہوتی ہے؟ 20 ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہو، یقین نہیں آتا، ارادہ کر لو کہ رمضان میں عمرے میں جاؤں گا، 15 دن مدینے میں نماز پڑھوں گا اور 15 دن مکے میں پڑھوں گا حرم شریف میں۔ جاؤ گن کے آ جاؤ، دیکھو 8 ہوتی ہے کہ 20 ہوتی ہے، پڑھ کے آ جاؤ پتہ چل جائے گا۔ اب یہ بات کہنا کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر نے ایجاد کیا بدعت ہے، اس لیے اس بدعت کو مسجد سے نکال دو۔ نہیں سوچا کیا کہہ رہے ہو، کس کو بدعتی کہہ رہے ہو؟
خپتی ہو گئے, دماغ ٹھکانے سے باہر چلا گیا, تمباکو گٹکے کھانا چھوڑ, مقویات کھا, دماغ صحیح کام کرے گا. جس کی نگاہ قرآنی آیات پر ہے وہ کبھی ایسا جملہ بول نہیں سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور آپ کے ارشادات پر جس کی گہری نظر ہے وہ کبھی ایسا بول نہیں سکتا. اس لیے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا علیہا بالنواجذ. یہ کون بول رہا ہے؟ کوئی امام صاحب بول رہے ہیں, سیکر کے امام صاحب بول رہے ہیں, جے پور کے امام صاحب بول رہے ہیں, امام ابو حنیفہ بول رہے ہیں, یہ کون حضرت امام احمد بن حنبل بول رہے ہیں, یہ کون حضرت امام مالک بول رہے ہیں, کیا یہ حضرت امام شافعی بول رہے ہیں؟ ارے نبی کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا امت جب فرقوں میں بٹے گی اور امت جب فرقوں میں اور گمراہیت کے دلدل میں جائے گی تو صحابہ نے پوچھا تھا اس گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ نبی نے نسخہ بتایا تھا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. میری سنت کو اور خلفاء راشدین کے طور و طریقے وہ بھی میری سنت ہے. تو صحابہ کرام کے طریقے کو سنت کس نے کہا؟ اس عمل کو سنت کا اس کے اوپر سنت کا مہر کس نے لگایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء. یہ سنت کا لفظ کون استعمال کر رہا ہے؟ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور خود فرما رہے ہیں خلفاء راشدین کا جو طریقہ ہے وہ میری سنت ہے. میری سنت اور میرے صحابہ کا طریقہ بھی میری سنت ہے. لہذا میرا صحابہ جو کرے گا وہ برحق کرے گا, اس کا کوئی عمل بدعت کا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. 3 قرن ہیں جس کے لیے خیر کا لفظ بولا گیا. ان 3 قرن میں شر نہیں ہے. بدعت کی حد, اس کی حد کی شروعات ہوتی ہے اس 3 قرن کے بعد سے. صحابہ کا دور ختم ہو گیا, تابعین کا, نبی کا دور, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے, آپ کا دور گیا. اب موجود صحابہ ہیں تو صحابہ کا دور بہترین دور ہے. اس دور میں کہیں شر نہیں, اس خیر ہی خیر ہے, اس میں کوئی برائی نہیں, یہاں کوئی بدعت نہیں ہے. ثم الذین یلونہم, پھر تابعین کا دور, صحابہ, نبی کا دور, صحابہ کا دور, تابعین کا دور. یہ 3 قرن جو خیر کے ساتھ متصف ہیں, اس 3 قرن میں بدعت نہیں ہے. بدعت کی حد بعد میں شروع ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت پر امت کو جمع فرمایا, اور جب سے آپ نے جمع فرمایا ہے تب سے لے کر آج تک حرمین میں 20 رکعت تراویح کی نماز ہوتی ہے. کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک کبھی حرمین میں 8 رکعت کی تراویح ہوئی ہو. کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور دوستوں, اب سوچو کہ اس نماز کو بدعت کہہ کر مسجدوں میں پابندی لگنی شروع ہوئی. ٹھیک ہے, بند کرو دو, مسجد تمہاری, اختیار تمہارا, لیکن میں کچھ اور بات کہنا چاہتا ہوں. جب نکالنے پر آئے ہو کہ یہ تراویح بدعت ہے اور بدعت والی نماز ہماری مسجد سے باہر جانی چاہیے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس بدعت کا ایجاد کرنے والا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, تو وہ ہوئے بدعتی. تو بدعتی جب ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں آرام فرما ہے؟ نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں. ارے ذرا سوچو, بدعتی آدمی, بدعت کرنے والا
نبی کے پہلو میں کیسے سو سکتا ہے؟ کسی بدعتی کو نبی کے روزے میں کیسے جگہ ملے گی؟ تم نے مسجدوں سے اگر 20 تراویح کو نکال دیا ہے تو میں کہتا ہوں اسی جرأت کے ساتھ تم سعودی عرب میں جاؤ اور جا کر کہو کہ بدعتی کی بدعت کو ہم نے مسجدوں سے نکالا ہے، نبی کے روزے سے بدعتی کو باہر نکال دوں گا۔ ہے ہمت؟ کرنا پڑے گا۔ اگر نماز تراویح کو بدعت کہہ کر اگر تم مسجد سے نکالو گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روزے بقرۃ سے باہر نکالنا پڑے گا۔ ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر تم جنتی، عثمان عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو۔ نبی فرماتے یہ سب جنتی ہیں۔ اور آج کے محققین کہتے ہیں سر پھرے محقق نہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر تحقیق کرنے والے، چائے خانے میں بیٹھ کر گٹکا منہ میں ڈال کر تحقیق کرنے والے کہتے ہیں لیتے عمر بدعتی ہے۔ رسول اللہ کی زبان سے یہ بات ہے جنتی ہے عمر، کہتے بدعتی ہے۔ تو کس کی مانے بھائی؟ ذرا سوچو، فیصلہ کر لو۔ آئینہ دکھا رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانا جائے گا یا کسی سر پھرے مولوی کی بات مانی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، اور انہی کے نام پر دنیا میں ہم جی رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو کہ آپ جنتی ہیں تو جنتی بدعت کر ہی نہیں سکتا ہے، رسول پاک کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور ایک بات کہوں، کچھ مسجدوں سے جمعے کی ایک اذان ختم کر دی جا رہی کہ نبی کے زمانے میں یہ نماز نہیں تھی، یہ اذان نہیں تھی، یہ اذان حضرت عثمان نے بڑھا دیا، یہ حضرت عثمان نے بدعت نکالی۔ ہم بدعت کو نہیں مانتے، ہم تو ڈائریکٹ نبی والا مانتے۔ ٹھیک، حضرت عثمان کے تم نے اذان کو مسجد سے اگر نکال دیا تو یہ قرآن جو مصحف عثمانی ہے اس کو کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کارنامہ ہے۔ تو اس قرآن کو بھی مسجد سے نکالو، وہ قرآن لاؤ نبی والا۔ نبی کے دور میں قرآن کی یہ ترتیب نہیں تھی، کتابی شکل میں نہیں تھی قرآن۔ کتابوں کی شکل میں پہلی مرتبہ جب قرآن اس طرح سے بالترتیب اگر وجود میں آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آیا، اور حضرت عثمان غنی نے 6 نسخے تیار فرمائے۔ اس میں زبر بھی نہیں تھا، نقاط نہیں تھے، حرکات نہیں تھے، سکانات نہیں تھے، یہ سب بعد میں لگائے گئے۔ اس کو بھی مسجد سے باہر نکالو۔ تو اگر ایسے ہی باہر نکالو گے تو سب کو نکالتے نکالتے ایک دن خود ہی نکل جائے۔ صحابہ سے نکل گئے، قرآن سے نکل گئے، شریعت سے نکل گئے، ایسے ہی نکل جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کو یاد رکھو میرے دوستو، ایمان کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے اسی بات پر کہ فتنے کا دور ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے، آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو تم میں سے زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ صحابہ جب کوئی بات نبی کی زبان سے مجمل مبہم نکلا کرتی تھی پوچھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا سنو، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت۔ پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت والی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راہ پر میرے صحابہ ہیں یہی نجات کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ نسخہ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ کامیابی کا راستہ میرا راستہ، کامیابی کا راستہ وہ راستہ جس راستے پر میرے صحابہ چل رہے ہیں،
اس کو لازم پکڑو، اسی پر چلو، ان کو معلوم کرو، پوچھو علماء سے صحابہ کرام کا طریقہ صحیح کیا تھا۔ آپ پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح پر تواتر ہے، اس لیے اس کو بدعت کہنا خود ضلالت ہے، خود گمراہی ہے۔ میرے بھائیو، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وہ مقدس جماعت ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ بشر ہے، بشری تقاضے ہیں، بشری احساسات ہیں، بشری سوچ بھی ہے، بشری خیالات بھی ہیں، بشری سارے تقاضے آپ کو پیش آتے ہیں۔ معصوم نہیں ہے نبی کی طرح، لیکن ہاں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صحابہ کو محفوظ رکھا، ان کے اختلافات کو اللہ جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا پروانہ ان کو دیا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کے آیات پر نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن ان تمام باتوں کے باوجود کبھی کہتا ہے اولئک ھم الفائزون، کبھی کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، کبھی کہتا ہے اولئک ھم المہتدون۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہ کامیاب ہو جانے والے لوگ ہیں۔ یہ کن کے بارے میں یہ ساری باتیں کہی گئیں؟ یہ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کہی گئیں۔ قرآن خود بول رہا ہے، قرآن کی آیتیں شہادت دے رہی ہیں۔ اس لیے صحابہ میں سے کوئی بھی صحابہ جرح کے لائق نہیں ہے، سب جرح سے بالا، بلند بالا ہے، صحابہ پر جرح نہیں۔ محدثین نے حدیثوں کو لینے کے لیے جو ضابطہ جرح و تعدیل کا بنایا ہے وہ صحابہ کے لیے نہیں، وہ غیر صحابہ کے لیے ہے، اور اس لیے ہے تاکہ حدیثوں کی حفاظت ہو جائے۔ چونکہ حدیثیں گھڑی جانے لگی تھیں، من گھڑت اپنی من چاہت گھڑی حدیثیں لوگ بنانے لگ گئے تھے، اس لیے ان بنائے ہوئے موضوعات جو روایات ہیں ان روایات سے چھانٹنے کے لیے جرح و تعدیل کا قانون بنایا گیا تھا، لیکن یہ جرح و تعدیل کا قانون صحابہ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، چونکہ صحابہ کے دور میں ایسے کوئی واقعات پیش نہیں آئے، یہ حالات بعد میں آئے۔ عبداللہ بن سبا نے ایسے حالات پیدا کیے، تب جا کر یہ ضابطے رسول بنے ہیں۔ تو یہ صحیح لذاتی، صحیح لغیرہی، اور معتل اور معضل اور منقطع اور مرسل، یہ سب درجے جو متعین کیے ہیں محدثین نے، یہ احتیاط کے پیش نظر، تاکہ کسی غلط بات کو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کر سکیں۔ اس لیے کہ آقا مدنی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تم میں سے جو کوئی آدمی کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کر دے، حالانکہ وہ بات میری کہی ہوئی نہیں ہے، اور کوئی میری طرف اگر اس بات کو منسوب کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ محدثین کے نگاہوں میں حدیث تھی، اسی حدیث کے پیش نظر جرح و تعدیل کے جو اصول اور ضابطے بیان کیے گئے وہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ حدیثوں کو اخذ کیا جائے، حدیثوں کو لیا جائے، اور اس میں محدثین نے بہت احتیاط سے کام لیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ کتنے بھائی؟ 6 لاکھ۔ ان 6 لاکھ حدیثوں میں جو بخاری شریف میں جمع فرمایا وہ کتنے ہیں؟ 9082 مقررات اور مطابعات سب کو لے کر۔ بقیہ حدیثیں کہاں گئی؟ کیوں نہیں لیا؟ احتیاط کی بنا پر۔ چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اخذ حدیث کے لیے ایک ضابطہ بنایا، میں وہ روایتیں لوں گا کہ میرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ کم سے کم رہے، کم سے کم جس روایت میں واسطہ ہوگا میں اسی کو زیادہ لوں گا۔ یہ ایک ضابطہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احتیاط کے پیش نظر اپنا ایک اصول بنایا۔ اب 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ اپنے اس کسوٹی پر جب حدیثوں کو پرکھنا شروع کیا تو 9082 حدیثیں ان کی اس کسوٹی پر کھری اتر پائیں، ان کو جامع بخاری کے اندر جمع فرما دیا۔ اب یہ بخاری شریف حدیث کی کتابوں میں
اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار پائی۔ اب لوگ بخاری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 20 رکعت تراویح ایجاد کر دے وہ بدعت ہو جائے، اور امام بخاری حدیث کی کتاب کو کتابی شکل دے دے تو وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہو جائے۔ اگر یہ فارمولہ بنایا گیا استعمال کیا جائے گا تب تو یہ بھی کہا جائے گا کہ بخاری شریف کو کتابی شکل دینا بھی بدعت ہے، تو اس کو بھی نکال نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گمراہ باتیں ہیں جو پھیلائی جاتی ہیں۔ بخاری اتنی آسان کتاب نہیں ہے کہ ہر آدمی بخاری کو سمجھ لے۔ ہاں، بخاری کو سمجھیے، بخاری کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، لیکن کس سے؟ سوچئے، استاد اگر کسی کو بنائے، میتھمیٹکس آپ کو پڑھنا ہے تو کس کو استاد بنائیں گے؟ چائے بنانے والے کو؟ سائنس پڑھنا ہے کس کو اپنا استاد بنائیں گے؟ رکشا چلانے والے کو؟ جو سائنس کا علم رکھتا ہے۔ میتھمیٹکس اسی سے پڑھیے جو میتھمیٹکس سے واقف ہو، دوا اسی سے لیجیے جو دواؤں کے طریقے استعمال جانتا۔ اب کوئی مریض ڈائریکٹ ہی میڈیکل میں چلا جائے، ہم ڈائریکٹ دوا لیں گے، کوئی ڈاکٹر واکٹر نہیں، تو ڈائریکٹ ہی پہنچ جاؤ۔ ڈائریکٹ جب لینا ہے، ڈاکٹر کا کوئی واسطہ، کوئی جانچ نہیں، کوئی چیک اپ نہیں ہوں گے، کسی ڈاکٹر کو 500 روپے فیس نہیں دیے جائیں گے۔ وہ ڈاکٹر اس کو کیا آتا ہے؟ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک باکس لے کے بیٹھا ہے، ایک قلم لے کے بیٹھا ہے، جو قلم چلا دیتا ہے، صبح شام گرم پانی سے کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے لے لو، 500 روپے لے لیتا، دیتا کچھ ہے۔ اس کو واسطہ کیوں بنایا جائے؟ 500 روپیہ اس نے لیا، پرچی لے کے میڈیکل میں ہم پہنچے، 200 روپیہ میں بھر پولوتھین دوا دے دی۔ شاندار کون لگا؟ میڈیکل والا۔ 200 روپیہ میں بھر پولوتھین دیا اور 500 روپیہ اس ڈاکٹر نے لیا اور ایک پرچی تھما دیا کچھ بھی نہیں۔ اب سوچنے لگے دونوں میں بڑھیا کون ہے؟ یہ ڈاکٹر واکٹر کا واسطہ ہی ٹھیک نہیں، یہ بیوقوف بناتا ہے، جھوٹ موٹ کا لکھ دیا، 500 روپے لے لیا، دیا کچھ بھی نہیں۔ وہ میڈیکل والا کتنا شاندار ہے، دیکھو کتنی ساری دوائیں ان کے پاس۔ اللہ الصمد، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، آج سے ساری دوائیاں ڈائریکٹ لوں گا، کوئی ڈاکٹر کا واسطہ نہیں، خدا کی قسم ڈائریکٹ ہی پہنچ جاؤ۔ میرے بھائیوں، علاج کا طریقہ غیر معتبر ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث ہیں، حدیث کے امام ہیں، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ عمل کے لیے کیا چیز ہے۔ یہ کام تو فقہا بتاتے ہیں۔ سند کے اعتبار سے اگر کوئی حدیث صحیح ہو جائے تو حدیث کا صحیح ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عمل کے لیے بھی صحیح ہے۔ روایت صحیح ہے لیکن عمل نہیں، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک باب ہے، باب الصلاۃ فی النعال، جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا بیان۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا بیان۔ حدیث کہاں ملے گی؟ بخاری شریف میں۔ اب بخاری میں روایت آ جانے کا مطلب کیا ہوا؟ سند میں نمبر 1، سند میں نمبر 1 سب سے زیادہ صحیح روایت ہے۔ تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جب روایت صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، تو جوتا پہن کر نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بولو بھائی، جب حدیث صحیح ہے تو جوتا پہن کر نماز پڑھو۔ پڑھتے ہو؟ کوئی پڑھتا ہے؟ جوتا پہن کے صف اول میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، اسی جوتے سے مار مار کے باہر کر دیے جاؤ۔ اب تم کتنے کو بخاری پہ عمل کر رہا ہو؟ بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت لکھی گئی ہے، صحیح روایت ہے، سند صحیح ہے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے جوتا مارنے والے؟ لیکن کر کے دیکھو، معلوم ہوا
کہ روایت کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے. جو لوگ بخاری کی تبلیغ کرتے ہیں اس کا بھی عمل اس کے اوپر نہیں ہے. معلوم ہوا کہ صحیح روایت ہے لیکن وہ روایت متروک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں رفع یدین کرنے کی روایت صحیح ہے لیکن متروک ہے. کیوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین نہیں کرتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین نہیں کرتے تھے, حضرت عثمان غنی رفع یدین نہیں کرتے تھے, حضرت علی رفع یدین نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ منع کرتے تھے رفع یدین سے. لیکن بخاری میں روایت رفع یدین کی ہے, سند بھی صحیح ہے لیکن متروک ہے. جیسے جوتے والی روایت صحیح ہے, حدیث میں ہے, بخاری میں ہے, متروک ہے, ویسے یہ بھی متروک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تواتر نہیں ملتا کہ صحابہ کرام پابندی کے ساتھ جوتا پہن کر نماز پڑھتے ہو, یہ تواتر نہیں ہے. لیکن ہاں یہ تواتر ہے کہ صحابہ کرام بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی مجلس میں فرماتے ہیں, کیا میں تم لوگوں کو نبی والی نماز نہ دکھاؤں؟ نبی کی نماز کیسی ہوتی تھی نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں, آپ بھی تو اس کے حقدار ہیں. اس لیے کہ نبی کے ساتھ آپ ہی رہتے ہیں. سفر جب نبی سفر کرتے ہیں سفر میں آپ ہوتے ہیں. نبی جب مقام پہ رہتے ہیں تو ان کے گھر میں آپ کی آنے جانے کی ایسی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ ایسی چھوٹ تو کسی صحابی کو نہیں ملی ہوئی ہے. آپ سے زیادہ بہتر نبی کی نماز ہمیں کون بتائے گا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوری نماز پڑھ کر بتائی, اور اس نماز میں صرف ایک مرتبہ اس وقت ہاتھ کو اٹھایا جب نماز کے لیے تحریمہ باندھ رہے تھے, اللہ اکبر. اور پوری نماز میں کہیں آپ نے رفع یدین نہیں کیا. تو جب آپ نے نہیں کیا تو صحابہ کرام کو کیا چاہیے تھا؟ دو حال سے خالی نہیں. یا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کی نماز صحیح بتائی یا غلط بتائی, یہی تو دو بات ہوگی بھائی. اچھا سوچئے, اگر آج آپ کی مسجد کے امام صاحب مغرب میں 4 رکعت پڑھا دیں, ٹوکو گے کہ نہیں ٹوکو گے؟ کیوں ٹوکو گے بھائی؟ ارے سب دن 3 پڑھ رہے تھے, آج 4 پڑھا دی, ایک ہی رکعت کا اضافہ ہوا, تو اس میں غلط کیا ہوا؟ ایک رکعت کا اضافہ ہوا, اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی گئی, سورت بھی ملائی گئی, رکوع بھی ہوئے, سجدے بھی ہوئے, ساری چیزیں ہوئی. اس میں غلط کیا؟ کیا رکوع غلط ہے؟ کیا سجدہ غلط ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا غلط ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا غلط ہے؟ کیا چیز غلط ہے؟ کیا اس رکعت, اس چوتھی رکعت میں کوئی قوالی گا رہا تھا, وہ کوئی گانے گا رہا تھا, کوئی تسبیحات کی جگہ پر کوئی فلمی ادائیں ادا کر رہا تھا؟ کیوں اس کو تم غلط بتاتے ہو؟ کس بنا پر اس کو ٹوک رہے ہو؟ لیکن آپ ٹوکو گے نہیں. مغرب میں ہمیشہ 3 رکعت ہی پڑھی گئی ہے. ہمارے آبا و اجداد کو دیکھا, مانا حدیث میرے سامنے نہیں ہے, مانا میرے سامنے تفسیر کی کتابیں نہیں ہے, مانا میرے سامنے سابقین الاولین کی زندگی نہیں ہے, لیکن میں اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے, اپنے شہر کے لوگوں کو دیکھا ہے, ہمیشہ مغرب کی نماز 3 ہی رکعت ہوتی ہے. حدیث کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کس بنیاد پر کھڑے ہو کر غلط بتا رہے ہیں؟ تواتر کے خلاف عمل ہوا ہے. آپ جب ٹوک سکتے ہو ایک امام کو اور صحابہ نہ ٹوکے, نبی کی غلط بات بتائیں, رفع یدین والی نماز نہیں بتا رہے ہیں, سب جگہ رفع یدین کی جگہ پر آپ سائلنٹ ہو گئے, صرف ایک جگہ پر رفع یدین, باقی ساری جگہوں میں رفع یدین غائب, تو صحابہ کو ٹوکنا چاہیے تھا. اے عبداللہ ابن مسعود, نبی کی نماز میں خیانت کر رہے ہو. نبی جب رکوع میں جاتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے, نبی جب اٹھتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے, اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تب رفع یدین کرتے تھے. اے عبداللہ ابن مسعود, تم نے نبی کی نماز غلط بتائی, ٹوکنا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ کیوں بھائی؟
اچھا صحابہ نہیں ٹوکیں گے اور آپ اتنے قابل ہو گئے کہ امام صاحب نے 4 رکعت مغرب میں پڑھا دی تو تم بلا دلیلیں ٹوک دیے. تو یہ بتانا چاہتے ہیں نا کہ صحابہ نہیں سمجھتے تھے لیکن ہم سمجھتے. تو پھر کہہ دیا جائے کہ رضی اللہ عنہم آپ ہی کے لیے, ان کے لیے نہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور دوستوں, اس صحابی رسول نے پوری نماز پڑھ کر بتائی اور سب نے اس بات کو قبول کر لیا. واہ کیا واقعتاً یہی نماز تھی نبی کی. اب بات کیا ثابت ہوئی کہ رفع یدین کی اجازت تھی جب تھی, لیکن جب اس کا حکم ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. لیکن ختم ہونے کا مطلب کیا تھا کہ دنیا میں اس کا وجود ہی باقی نہ رہے. کم سے کم وہ روایت پر عمل نہیں ہوگا لیکن وہ عمل تو باقی رہے. ارے عمل, اس عمل کا باقی رہنا ایک الگ چیز ہے. باقی تو رہے چاہے عمل ہو یا نہ. لہذا محدثین نے رفع یدین کی روایت کو جب جانچا, اس کی سند کو پرکھا, تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اصول کے مطابق پایا اس روایت کو. تو رفع یدین کی روایت امام بخاری نے لے لی. صحیح روایت سند کے ساتھ ثابت ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ متروک ہے. صحیح کیونکہ صحابہ میں اس کا عمل نہیں تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم امت کے لیے ایسا کیا ایک بار, بتانے کے لیے کیا ایک بار, کہ ایک مرتبہ تم بھی دیکھ لو کہ نبی کا ایک عمل ایسا بھی تھا. یہ بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اگرچہ اس پر عمل آج نہیں ہے, لیکن کسی زمانے میں نبی کا اس پر عمل رہا ہے. نبی کا عمل تھا, اس کو محفوظ رکھ لیا. چونکہ صحابہ کرام کا کام, محدثین کا کام حدیثوں کو جمع کرنا ہے, تو وہ حدیث ملی ان کی سند کے مطابق انہوں نے جمع کر لی. میں ایک مثال اور دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بخاری میں روایت موجود ہے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے استنجا فرمایا. فبال قائما اتا سباتۃ قوم فبال قائما, ایک قوم کی کوڑی کے پاس آپ تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا. تو حدیث صحیح بخاری میں موجود. تو اب سب لوگ اٹھ جاؤ, کھڑے کھڑے منہ تو قوم سنت, کوئی عمل نہیں کرتا. بلکہ کھڑے ہو کر جب کسی کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو اس وقت بے وقوف کہیں کہ تمہیں اتنا بھی شعور نہیں, جانور کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا, بیٹھ کے پیشاب کر. اب وہ کیسا؟ بخاری میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا. تو کون ہوتا ہے ٹوکنے والا؟ تو بخاری میں ہے تو عمل کرو, کیوں چھوڑ رکھا ہے اس کو؟ فتوا دو, تمام مسجدوں میں اسٹینڈنگ استنجا خانہ بنا دو, کھڑے کھڑے پیشاب کرو. بخاری پر عمل کرنے کے لیے کیوں؟ حدیث صحیح ہے, روایت صحیح ہے, اس کے تمام رجال, اس کے تمام روات بالکل اعلیٰ درجے کے ہیں. اس لیے یہ روایت قابل عمل ہونی چاہیے. حالانکہ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ خلاف سنت ہے, سب نے چھوڑ رکھا ہے اس کو. حالانکہ بخاری کی روایت پھر چھوڑ رکھا. متروک کیوں ہے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ حدیث اگر سند کے اعتبار سے صحیح ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل بھی ہو. حدیث کی صحت کا حکم حفظ حدیث کے لیے ہے, عمل اس کے دوسرے کسی اور, چاہے وہ سند کمزور ہی کیوں نہ ہو, جس پر تواتر ہے عمل اس کے اوپر ہوگا, چاہے اس تواتر والی روایت میں کتنے ہی ضعف کیوں نہ ہو. اس ضعف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا, کیونکہ تواتر خود ایک دلیل ہے. آتی ہے بات سمجھ میں میرے بھائیوں؟ اچھا سنو,
میں اس لیے یہ باتیں بتا دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بخاری کا پرچار کر رہے ہیں. یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور وہ اچھا ایک بات رہ گئی اس میں کہ آپ نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ماں وحید الزبا حیدرآبادی, ان کی کتاب ہے نزول الابرار, جلد 1 میں انہوں نے یہ لکھا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مسنون ہے اور جوتا پہن کر نماز پڑھنا بھی مسنون ہے. اب سوچئے اچھا نبی کی سنت مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی ہے؟ سبھی کے لیے. تو اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مسنون ہے تو صرف مردوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے بھی ہے؟ عورت اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو کیسے عمل کرے گی؟ حضور کی سنت پر وہ کیسے عمل کرے گی؟ تو نوٹ کیجئے اس بات کو کہ سند صحیح ہے, بخاری کی روایت ہے, لیکن بخاری کے پرچار کرنے والے خود اس پر عمل نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے. کیا بات ثابت ہوئی؟ روایت صحیح ہو بہت اچھی بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل بھی. میں دوسری بات یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد اپنے حجرے میں گئے اور آپ نے بیوی کا بوسہ لیا اور آپ نکلے مسجد نماز پڑھانے چلے گئے. سند صحیح ہے, حدیث بالکل ٹھیک تھا, اس کے تمام روات اعلیٰ درجے کے ہیں. تو معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے وضو کرنے کے بعد بیوی سے بوسہ لینا سنت ہے. بولا کس کا عمل ہے؟ آپ عصر کی جماعت پڑھنے جا رہے ہیں, وضو کر کے مسجد میں وضو کر لے, وہی گھٹا گھٹ مارنے لگ گئے, بیوی مارکیٹ میں گھوم رہی, بوسہ لیا نہیں آپ نے, سنت کے خلاف نماز ہوئی کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ سند صحیح ہے لیکن عمل متروک ہے. عمل وہ ہوگا جو تواتر کے ساتھ آ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ بڑی فنی باتیں, یہ بڑی علمی باتیں ہیں. علماء کرام کے بیچاروں کی زندگیاں اسی میں کھس گئی امت کو بتاتے بتاتے. اس لیے میرے بھائیوں, بخاری بے عشق پڑھتا ہے جو بخاری, بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری, آتا ہے بخار ان کو, بخاری نہیں آتی. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور دوستوں, تمام روایتوں پر صحابہ بیٹھے ہیں. صحابہ پر شک کی نظر ڈالو گے نبی کی ذات مشکوک ہو جائے گی. اس لیے صحابہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق اور اس پر اجماع ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور دیگر ائمہ مجتہدین نے, مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ, انہوں نے صحابہ کرام کی حجیت پر استدلال فرمایا اور آیت پیش کی, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس آیت سے استدلال فرمایا. غیر مومنین کا راستہ ضلالت کا راستہ ہے. غیر مومنین سے مراد صحابہ کرام. صحابہ کرام سے ہٹ کر جو راستہ بنے گا وہ بدعت اور ضلالت کا راستہ بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد گرامی کو یاد رکھیے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا علیہا بالنواجذ. آپ نے فرمایا میری سنت کو اور میرے صحابہ کی خلفاء راشدین کے سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. نواجذ کہتے ہیں اس ڈاڑھ, جو ڈاڑھ ہے اس کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے. جب آدمی کسی چیز کو ہاتھ سے کھولتا ہے اور اگر وہ چیز صحیح مضبوطی سے پکڑ میں نہیں آتی
تو آدمی اس کو ڈانٹ کا سہارا لیتا ہے اور دانتوں ڈانٹ سے اس کو دبا کر پھر اس کو کھینچتا ہے. ارے مرغے کا رام توڑتے ہو نا, انگلیوں سے کام نہ بنے تو اس رام کا ہضم نے کہاں کیا جاتا ہے, وہاں پہ لگایا جاتا ہے. چلو وہی تیرے ہاضمہ ہم درست کرتے ہیں, ڈاڑھوں سے دباتے ہیں. کیوں؟ ڈاڑھ کی مضبوط پکڑ ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی مضبوطی ڈاڑھ کی پکڑ میں ہے اس جیسی پکڑ اپنی بناؤ میری سنت سے اور میرے صحابہ کی سنت سے. میرے سنت پر اور میرے صحابہ کی سنت پر رہو گے تم ضلالت اور گمراہی سے بچ جاؤ. اللہ کے نبی حدیث نہیں جانتے تھے, علیکم بسنتی و حدیثی, علیکم بحدیثی, میری حدیث پکڑو. حدیث تو نہیں فرمایا, سنت فرمایا. معلوم ہوا کہ سنت الگ چیز ہے, حدیث الگ چیز ہے. حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں, سنت کی کوئی قسم نہیں ہے. سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو سنت ہے وہ ایک نمبر ہے, اس میں کوئی تقسیم نہیں. سب سے بنیادی اور سب سے بڑا فرق حدیث اور سنت میں یہ ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, قرآن کریم کی یہ تمام آیتیں ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ صحابہ معتبر ہیں. اللہ نے اس پر اعتماد کیا, اللہ نے بھروسہ کیا. نبی کو اپنے صحابہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے. لہذا جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور یقین رکھتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ اسی طرح سے بھروسہ کرے حضرات صحابہ کرام پر. اور صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایک صحابی گمراہ نہیں ہے, اور ہر صحابی کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ صحابہ میں مراتب کے فرق ہیں. بعض صحابہ کا مقام اونچا ہے. تمام صحابہ میں سب سے افضل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ فرق مراتب ضرور ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ ہر ایک سے کیا ہے. فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد, ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد یہ فرق ضرور ہے صحابہ میں, لیکن اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا. اور تمام کے تمام صحابہ بلا استثناء, اعلیٰ سے لے کر ادنا تک سب کے سب جنتی ہیں. اس پر علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق اور اجماع ہے. اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کہ اتبعوا السواد العظم, سواد اعظم کی اتباع کرو. جدھر حضرت عمر جاتے ہیں ادھر چلو, حضرت عثمان جدھر چلتے ہیں ادھر چلو, حضرت علی جدھر جاتے ہیں ادھر چلو. یہ اصحاب نبی ہیں, یاران نبی ہیں, یاران نبی کے ساتھ چلو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. یا اللہ ہم سب گنہگار, خطاکار اور سیاہ کار ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے.
اے اللہ ہم سب کی زندگی کے صغائر اور کبائر کو معاف فرما دے. اے اللہ قرآن مقدس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا فرما دے. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی توفیق نصیب فرما, اور نبی نے جس طرح صحابہ سے محبت کی ہے اور محبت کا جو پیغام دیا ہے اے اللہ اس سانچے میں ہم سب کو ڈھل جانے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کے دلوں کو پاک و صاف فرما دے. الہ العالمین محسنین کے احسانات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس راستے پر چلنا آسان فرما دے جس راہ پر چلنے سے تیرا انعام نازل ہوتا ہے, جس سے تو راضی اور خوش ہوتا ہے. اے اللہ اس راستے پر چلنا ہم سب کا مقدر بنا دے. اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس کار خیر میں اور اس عظیم الشان صحابہ عظمت صحابہ کے عنوان پر جو اجلاس ہوا اے اللہ تمام سامعین کو قبول فرما لے. اے اللہ اس میں جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی گام درے میں سخا نے جس طریقے سے بھی تعاون اور مدد کی ہے اے اللہ ان تمام معاونین کو قبول فرما. اے اللہ تمام حاضرین کو قبول فرما. اے اللہ جہاں تک میری آواز پہنچی اور جن لوگوں نے سنا ہے اے اللہ ان سب کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین اس شہر کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا اللہ اس جلسے اس عظیم کانفرنس کی برکت سے اے اللہ اس محلے میں جو بیمار ہیں جو پریشان حال ہیں اے اللہ اس کی برکت سے سب کو صحت یاب فرما دے. اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو اے اللہ ہمارے اکابر ہمارے بڑے جو دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات بلند فرما دے. اے اللہ ہم سب کی زندگیاں جو بچی ہوئی ہیں ہم اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ جو لوگ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اے پاک پروردگار ان سب کے جو نیک ارادے اور تمنائیں ہیں اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ان جائز ارادوں کی تکمیل فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.